وارڈروب کی بات آتی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایسے ڈریسز کا انتخاب کریں کہ ہم سب سے الگ نظر آئیں، یونیک نظر آئیں، ڈفرینٹ ہو ہمارے کپڑے کی، ہر کوئی دیکھ کے کہے کہ واہ یہ ڈریس آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ ویسے جہاں خواتین اپنے کپڑوں کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، وہیں مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم خواتین تو ویسے ہی بدنام ہیں، اللہ نے ہمیں کافی بدنام کیا ہوا ہے، لیکن مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے کپڑے چاہیے، اسپیشل ڈیزائنز چاہیے ان کو، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے منفرد نظر آئیں۔ آج مردوں کے فیشن ٹرینڈ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف وارڈروب کنسلٹنٹ ہیں حامد سعید صاحب، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ پلیزر اور مائن سر۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے۔ مردوں کے لیے کوئی کپڑے ڈیزائن نہیں کرتا یا ان کے لیے کوئی وارڈروب نہیں بناتا، تو تھینک یو کہ آپ وارڈروب کنسلٹ کرتے ہیں، اب آپ اسپیشلی مردوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ Tell us about yourself, sir. جی، اپنی زندگی، اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو بڑے اچھے کپڑے پہنا چکے ہیں۔ کپڑوں میں ٹوپی پہناتے ہیں آپ سر؟ اگر if it's appropriate تو کیوں نہیں، why not؟ پاکستان میں سر ٹوپی ذرا کچھ اور سمجھتے ہیں لوگ کہ کچھ اور پہنایا جا رہا ہے۔ اچھا بٹ ٹیل می سر، یہاں پہ مردوں میں جو سٹینڈرڈز ہیں ڈریسنگ کے، سینس آف ڈریسنگ، ہمارے ایک دوست ہیں ڈیزائنر مریم نواز، مشہور آدمی ہے، اس نے جوانی سے سکھا دیا تھا کہ کالے جوتے پہ جو ہے نا براؤن بیلٹ نہیں پہننی ہے، بڑا فاؤل ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے فاؤلز ہیں جو ہمارے عام ہیں، اور لوگ بیچارے ویسے ہی اتنے سے سپریسڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، وہ کیا بیچارے اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، موٹر سائیکل پہ جو شرٹ پہنتے ہیں دفتر پہنچتے پہنچتے کالی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہر چیز کا سلوشن ہے۔ دیکھیں، وہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، آپ نے وائٹ شرٹ پہنی ہے تو کالی ہو جائے گی، لیکن اس کا بھی علاج ہے، تھوڑا سا اپر پہن لیجئے، ساتھ میں تھوڑا سا بیگ رکھ لیجئے، وہاں جہاں آفس میں جائیں تو اتار کے آپ کے پاس کلین وائٹ شرٹ ہوگی۔ where there is a will there is a way۔ Agreed۔ تو جی، میل سوٹنگ کے حوالے سے بتائیں کتنے بیسک سوٹس مردوں کی وارڈروب میں ہونے چاہیے؟ جیسے اگر آپ کسی بینک میں جاب کرتے ہیں، کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جہاں پہ کنٹینیو سوٹنگ ضروری ہے، لیکن اب آپ 10 15 20 سوٹ لے کے نہیں رکھ سکتے۔ ایک سوٹ کی قیمت پتہ ہے آپ کو آج کل کیا ہو گئی ہے؟ پہلے پھر 15 20 ہزار مل جایا کرتا تھا، اب تو 30 35 سے کم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کتنے سوٹ ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں مردوں سے، جو I speak on this topic from KP to all the way to کراچی، کہ آپ کی کلازٹ میں کتنے کپڑے ہیں اور کتنے کپڑے آپ پہنتے ہیں، تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ 25-30% کپڑے آپ پہنتے ہیں، باقی 60-70% کپڑے آپ پہنتے نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے بائنگ میں مسٹیکس کی ہیں، کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے، کسی کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، دل بھر گیا whatever۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس، جو بھی آپ نے قیمت کی بات کی، تو آپ کے پاس بجٹ تو تھا، آپ نے بجٹ کو بلو اپ کر دیا۔ اچھا، آپ کے کویشچن کا جواب یہ ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو صرف 4 سوٹس ہیں جو آپ کو چاہیے۔ اگر آپ فارمل بندے ہیں یا بینک میں کام کرتے ہیں، یا اگر آپ کو یو نیڈ ٹو ویئر 2 پیس سوٹ۔ بلیک، براؤن، گرے اور براؤن نہیں، براؤن ہے ہی نہیں آپ کی لسٹ میں۔ بلیک، گرے، چارکل میں چارکول گرے ہے، میڈیم گرے ہے، اور اس کے بعد ہے ڈارک نیوی۔ اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا میں اس کا تعارف کرا دوں کہ 4 کلر ضروری کیوں ہیں۔ بلیک مینس پاور، جو ڈارک نیوی ہے دیٹ شوز اپروچیبلٹی اینڈ پاور، اور جو باقی 2 گرے کلر ہیں وہ پروفیشنل ہیں۔ اس کے علاوہ براؤن اس لیے نہیں کہ براؤن ہماری اسکن ٹون پہ اچھا نہیں لگتا، ہماری آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون، براؤن از بیسیکلی فار وائٹ پیپل، آئی تھنک دیٹ لکس ویری نائس آن دیم۔ اگر آپ کو براؤن پہننے کا شوق ہے تو پھر آئی وڈ سے چاکلیٹ براؤن از دا بیسٹ کلر۔ ادروائز یہ 4 کلرس ہیں میم۔ If you have those 4 suits, I don't think you need to have 20 suits, 15 suits. And how many shirts? Okay, shirts pairing kar sake uske? جی، I would say 20 shirts. 20 اگر آپ 20 شرٹس ہیں جس میں آپ کے سالڈ کلرز ہیں، وائٹ ہوگی، بلوز کی شیڈ دو گے، گریز کی شیڈ دو گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ چیک شرٹس ہونی چاہیے کیجول کرنے کے لیے۔ چیک میں آئی وڈ سجیسٹ کہ گنگم چیکس جو ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں، چھوٹے چیکس۔ بڑے چیکس پہنیں گے تو آپ مور کیجول لگیں گے، اور آپ اگر امپورٹنٹ بندے ہیں، سیریس بندے ہیں، تو آپ کو کیجول لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیریس رہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹرائپس ہیں، باریک اسٹرائپس جو ہیں وہ زیادہ فارمل سمجھی جاتی ہیں، اور جتنی چوڑی اسٹرائپس ہو جائیں دے لک مور کیجول۔ تو دیٹس the way it is۔ پاکستان آپ کب چھوڑ کے گئے تھے اور کون سے ملک میں آپ اس وقت رہتے ہیں؟ ابھی تو میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ I spending more time here. I spent a lot of time in New York, about 20-25 years. تو وہیں سے ساری میری ایجوکیشن بھی ہوئی۔ پاکستان سے میں نے بائی دا وے میں انجینئر، UIT کا پڑھا ہوا انجینئر ہوں۔ ماشاء اللہ، ٹرانسفارمیشن ہوئی بڑی۔ انجینئرنگ سے کنسلٹیشن تک کا سفر، وہ بھی وارڈروب کی، یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سفر ہے۔ ایکچولی آئی واز لوکنگ فار مائی پیشن، کہ میرا پیشن کہاں ہے، ویئر آئی وانٹ ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف مائی ٹائم۔ آبویسلی آپ اینکر ہیں تو آپ کا پیشن تھا، اور اینکر بن گئی۔ اٹس اے لانگ جرنی۔ And finally, when I went to FIT Fashion Institute of Technology, which is the 5th largest university in the world, تمام میجر ڈیزائنر وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو I happen to be one of them from there. تو میرے پاس لیتھل کمبینیشن ہے، انجینئرنگ کی لاجک،
MBA मैंने किया हुआ है, उसमें हाउ बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स, और उसके बाद निटी ग्रिटी ऑफ इमेज फैशन फ्रॉम FIT फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. आपसे कोई रब्ता करना चाहे, someone wants to take your consultancy, how can they do it? Well, they can search me up on, I'm all over the lot, I guess. Hamid Saeed کے نام سے آپ مجھے search out کر سکتے ہیں. I'm also available in Karachi, Lahore, Islamabad, and you can come to me. میں آپ کی individual consultation, اس میں basically 5 pillars ہیں. اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ پہلا ہے P pigmentation. 5 P سے ایک فارمولا جو میں نے ڈیولپ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ فارمولا آپ اپنے اوپر اپلائی کریں, انڈرسٹینڈ کریں, کمپریہنڈ کریں, اینڈ مور اوور امپلیمنٹ کریں, یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک. تو ایک تو ہے کہ آپ کی اسکن ٹون, ہیئر کلر, پگمنٹیشن کے مطابق آپ کی جو ہے آپ کو کپڑے پہننے چاہیے, اس کے کمپیٹیبل ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فزیک از امپورٹنٹ. فیشن سے زیادہ فزیک امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فزیک ڈٹرمن کرتی ہے آپ نے کون سا اسٹائل پہننا ہے, آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں, آپ جو آپ کی پرسنالٹی سوٹ کرتے ہیں. ٹال ہیں تو کیسے کپڑے پہننے چاہیے؟ تو ٹال ہیں تو دیکھیں, ٹال کے ساتھ ہیوی ہیں یا اسکنی ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. لائک آئی یوز ٹو بی ویری ٹال وین آئی واز ینگ, 6'3", اینڈ ایسے جیسے الیکٹرک پول نہیں ہوتا ایسے لگتا تھا. تو اب اس پہ اگر آپ سلم فٹ پہنیں گے تو آپ اور اسکنی لگیں گے. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ویئر لٹل بٹ مور سبسٹینشیل کلودنگ. آپ کا شولڈر جو ہے تھوڑا سا اس کو ایکسینچویٹ ہونا چاہیے. ویسٹ جو ہے تو آبویسلی آپ کی ویسٹ تو نیرو ہے. اگر آپ شارٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے جو امپیکیبل فٹنگ مسٹ بی امپیکیبل. کوٹ کی لینتھ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو ایسے لگے گا ڈیڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ نے تھوڑی سی شارٹ پہن لی تو لک ہے اپنے چھوٹے بھائی کے کپڑے پہنے ہوئے. تو باڈی ٹائپ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور چوتھی بات انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ جو جہاں بھی کرتے ہیں آپ کی ڈیزگنیشن ہے, عہدے کے مطابق کپڑے پہنیں. شادیاں کتنے کی ہیں سر آپ نے؟ شادیاں کتنے کی ہیں آپ نے؟ شادیاں دیکھیں, شادی تو انسان کو کرنی چاہیے, ایک شادی کافی ہے میرے خیال میں. کافی ہے؟ نہیں, میں نے کہا شاید نیو یارک شو آپ اتنا وقت گزارا ہے تو 3-4 تو وہاں کی ہوں گی. نہیں, I think one is enough. If you can handle one, I think that's great. اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں ایک ہی چلے گی تو وہ بھی کافی ہے. نہیں, اتنے فیشنیبل ہو گئے تو میں نے اٹریکٹ کیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو. اچھا, آپ صرف مردوں کے لیے ہی آپ کنسلٹنسی کرتے ہیں یا فیمیلز کے لیے بھی کرتے ہیں؟ نہیں, میں دونوں کے لیے کنسلٹنسی کرتا ہوں, لیکن آئی ڈو جو میری ڈیزائننگ ہے ساری کلودنگ وائز جو میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ میں مردوں کے لیے کرتا ہوں. لیکن خواتین کے لیے میں کارپوریٹ ویمن ہیں, بے شمار پروفیشنل ویمن, دے کم ٹو می, تو انہیں کیا پہننا چاہیے, جویلری کیسی ہونی چاہیے, میک اپ کیسا ہونا چاہیے. بتائیں کہ ان کو کیا ڈریسنگ کرنی ہے. دیکھیں, کارپوریٹ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ سالڈ کلرس جو ہیں دے آر آئی تھنک مچ بیٹر دین پرنٹس, کیونکہ پرنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریکشن ہیں in most cases. Printed kameez, printed shalwar, printed, تو جو ہے plain, I would say that would be good. Minimal jewelry ہونی چاہیے, بہت زیادہ ایتھنک جیولری بہت سارا پارٹی واٹی کے لیے رکھتے ہیں. ماڈریٹ میک اپ ہو, اور شوز جو ہیں وہ ہائی ہیل سے اوائڈ کریں, پمپس وغیرہ جو I think they are good. So if you keep a very clean look, بیسیکلی 2 خواتین میری برین میں آتی ہیں. ایک بینظیر بھٹو, اگر ان کا وارڈروب دیکھیں تو اٹ ویری اسٹریم لائن وارڈروب, اور ہنا ربانی, آئی تھنک شی ڈریسز ویری ویل. یہ بتائیے, پاکستان سب سے فیوریٹ ڈیزائنر کون ہے اور سب سے ناپسندیدہ فارغ ڈیزائنر کون ہے؟ میں ایکچولی ٹوپی نہ پہنائیے گا. I'm not here to criticize. نہیں, چلے فیوریٹ تو بتا دیں یار. فیوریٹ تو تعریف تو کر دیں. He does a good job. شیرو فیوریٹ ہے آپ کا؟ He's good too, اوکے. اچھا, طلحہ کے لیے اگر آپ کو کچھ کنسلٹنسی کرنی تو کیا کریں گے؟ میں سر فقیر آدمی ہوں, ہمیشہ آپ کی کمپلین آپ بردہ کی کنسلٹنسی کیجئے پلیز. مجھے خوبصورت لگنے کا شوق ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں بدصورت لگوں. آپ ویسے ہی خوبصورت ہیں طلحہ, انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہیں. He's got enormous personality. I would say کہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ جنہیں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پرسنٹی کی ضرورت نہیں, because he has a lot going for himself. I would say کہ یہ تو دونوں چیزوں میں بڑے اچھے لگے ہیں, فارمل بھی بڑے اچھے لگ سکتے ہیں, اور آبویسلی کیجول. لیکن آپ سے اچھا میں نہیں لگ سکتا. بہت بہت شکریہ سر, وقت کی کمی ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ آن آور شو. اور یقیناً جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آن لائن اینڈ آن ٹیلی ویژن, وہ کنسلٹنسی کے لیے سر سے رابطہ کر سکتے ہیں. یقیناً دنیا بھر کا ایکسپیرینس, ایکسپوجر, آپ کو بہت ساری ایکسپرٹیز اور تعلیم بھی آف کورس. یقیناً ان سے اچھی کمبینیشن میں نے نہیں دیکھی ابھی تک. اور اسی کے ساتھ ہی شو کا وقت ہوتا ہے ختم. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا شو آج کا پسند آیا ہوگا. اب ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا اینڈ ہیپی ویکینڈ. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. بہت جلد آ رہا ہے PSL اسپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।